آج کے اس دلچسپ ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی زبردست تاریخی شخصیت کی گہرائی میں جانے والے ہیں، ایک ایسا شاندار ملٹری کمانڈر جس نے ایک مرتی ہوئی قوم کو لفظی طور پر دوبارہ زندہ کر دیا اور تاریخ کا دھارا ہی بدل کے رکھ دیا۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا اس بنیادی تضاد پر غور کریں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ ایک طرف تو یہ وہ شخص ہے جسے ترکی کی تاریخ میں نجات دہندہ اور ان کا سب سے بڑا ہیرو مانا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف وسیع تر مسلم دنیا کے ایک بڑے حصے میں انہیں غدار اور اکثر اسلام کا دشمن کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ہم یہاں کسی مخصوص نظریے کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ بالکل غیر جانبداری سے ان تاریخی فیکٹس کو سمجھیں گے جنہوں نے ایک ہی انسان کے بارے میں دو اتنی مختلف آراء پیدا کیں۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، عثمانی سلطنت کا زوال۔ اس زوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1881 میں جانا ہوگا۔ 600 سال پرانی عثمانی سلطنت جو کبھی آدھی دنیا پر راج کرتی تھی، اب لگ بھگ اپنے بستر مرگ پر تھی۔ اسی دور میں مصطفیٰ کمال کی پیدائش ہوئی۔ 1905 میں جب وہ ملٹری اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوئے تو ان کے ذہن میں اپنی ترک شناخت اور یورپی طرز زندگی کے لیے ایک خاص کشش تھی۔ ذرا سوچیں، ایک مایوس نوجوان فوجی افسر جو اس پرانے اور کرپٹ عثمانی نظام سے اتنا تنگ آ چکا ہے کہ اس نے خفیہ میٹنگ شروع کر دیں تاکہ ایک جدید یورپی طرز کی ریاست بنائی جا سکے۔ اور پھر آتا ہے 1914 کا وہ بھیانک موڑ۔ مصطفیٰ کمال جیسی سوچ رکھنے والے ینگ ٹرکس جو اس وقت تک حکومت سنبھال چکے تھے، انہوں نے ایک ایسا تباہ کن قدم اٹھایا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے اس کمزور سلطنت کو جرمنی کے ساتھ کھڑا کر کے پہلی جنگ عظیم کی بھٹی میں دھکیل دیا۔ یہ وہ تاریخی بلنڈر تھا جس نے عثمانی سلطنت کی رہی صحیح عمارت کو بھی گرا کر رکھ دیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، گلی پولی کی تاریخی اور بقا کی جنگ۔ 5 لاکھ، جی ہاں، ذرا اس نمبر کو ذہن میں رکھیں۔ 1915 میں برطانوی سلطنت نے استنبول کو ہمیشہ کے لیے چھیننے کے ارادے سے اتنی بڑی فوج گیلی پولی کے ساحلوں پر اتاری۔ اس بے پناہ فوج میں صرف برطانوی ہی نہیں تھے، بلکہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ہندوستان کے فوجی بھی شامل تھے۔ اس وقت ہر طرف یہی لگ رہا تھا کہ صدیوں پرانا استنبول اب ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن ٹھیک اسی مقام پر مصطفیٰ کمال کی حیرت انگیز عسکری ذہانت سامنے آئی۔ ترک فوج کے جرمن کمانڈر کا پختہ خیال تھا کہ دشمن کا مین اٹیک جنوب سے ہوگا، مگر مصطفیٰ کمال نے صورتحال کو بھانپ لیا۔ انہوں نے بالکل درست پریڈکٹ کیا کہ دشمن مغربی پہاڑیوں کو نشانہ بنائے گا۔ اور پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ کسی آرڈر کا انتظار کیے بغیر اپنی ڈویژن کو فوراً اس طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ جب وہ ان پہاڑیوں پر پہنچے تو ترک فوجیوں کی گولیاں ختم ہو چکی تھیں اور دشمن بالکل سر پر تھا۔ اس مایوس کن لمحے میں مصطفیٰ کمال نے گرجدار آواز میں ایک ایسا حکم دیا جو عسکری تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ میں تمہیں حملہ کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہوں، بلکہ مرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ ذرا تصور کریں اس جذبے کا۔ فوجیوں نے اپنے خالی ہتھیاروں پر چاقو چڑھائے اور موت کی پرواہ کیے بغیر سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ اور اس قربانی کا نتیجہ؟ ترکوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ انہوں نے اس محاذ کو لگ بھگ 1 سال تک ٹوٹنے نہیں دیا، جس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی برطانوی فوج کو ایک ذلت آمیز پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ اس معجزاتی فتح نے مصطفیٰ کمال کو راتوں رات گلی پولی کا شیر اور پورے ترکی کا ہیرو بنا دیا۔ لیکن پکچر ابھی باقی تھی۔ گلی پولی کی عظیم فتح کے باوجود سلطنت مین جنگ ہار گئی۔ 1920 میں ایک ایسا ذلت امیز معاہدہ تھوپا گیا جس نے ترکی کو عملی طور پر نقشے سے مٹا دیا۔ عرب علاقے تو گئے ہی، خود ترکی کی سرزمین کو بھی مختلف یورپی طاقتوں نے آپس میں مال غنیمت کی طرح بانٹ لیا۔ یہیں سے شروع ہوتا ہے ہمارا تیسرا حصہ، ترکی کی آزادی کی جنگ۔ اس کٹھن ترین دور میں قوم کے سامنے 2 بالکل مختلف راستے تھے۔ ایک طرف استنبول کی حکومت اور عثمانی سلطان تھے جنہوں نے شکست مان کر مغربی طاقتوں کی غلامی قبول کر لی تھی، لیکن دوسری طرف تھے مصطفیٰ کمال جنہوں نے ہتھیار ڈالنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے سیدھا انقرہ میں ایک خود مختار باغی حکومت بنائی اور مکمل آزادی کا علم بلند کر دیا۔ یہ جنگ کیسے لڑی گئی، یہ جان کر آپ واقعی حیران رہ جائیں گے۔ کمال کے پاس کوئی ماڈرن فوج نہیں تھی۔ انہوں نے کسانوں، عام شہریوں اور بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ نہ وردیاں، نہ ماڈرن ہتھیار، مگر 1922 میں اس ٹوٹی پھوٹی فوج نے بھاری ہتھیاروں سے لیس یونانی فوج کے خلاف ایک ایسا زبردست جوابی حملہ کیا جسے دی گریٹ آفینسو کہا جاتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ 9 ستمبر 1922 تک انہوں نے تمام طاقتور غیر ملکی فوجوں کو ترکی سے مار بھگایا، بالکل ایک ہاری ہوئی بازی پلٹ دی۔ آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، غازی سے آتا ترک تک کا سیاسی سفر۔ ان فتوحات نے سب کچھ بدل دیا۔ مغربی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پرانا معاہدہ پھاڑنا پڑا۔ اب ایک دلچسپ بات سنیں۔
इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल की इन कामयाबियों का पूरी इस्लामी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तो उनकी शान में अपनी मशहूर नज़्म तुलुए इस्लाम तक लिख डाली। तब ये माना जा रहा था कि उनकी बहादुरी ने ईरान से लेकर अफ़गानिस्तान तक के मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। वो आलम इस्लाम के निजात दहिंदा बन चुके थे। कौम को मिटने से बचाने पर अवाम ने उन्हें 2 ज़बरदस्त टाइटल्स दिए। पहला गाजी, यानी एक ऐसा फातेह जंगजू जो कभी ना हारे, और दूसरा जो उनकी पहचान बन गया, अतातुर्क, जिसका मतलब है तुर्कों का बाप। पूरी कौम ने उन्हें अपना मसीहा मान लिया। लेकिन रुकें, यहाँ एक बहुत बड़ा और चुभता हुआ सवाल पैदा होता है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, अगर वो इतने बड़े हीरो थे तो फिर अतातुर्क के वो कौन से बेबाक और सख्त सियासी फैसले थे जिन्होंने वसीतर मुस्लिम दुनिया की नज़र में उन्हें एक अजीम हीरो के मर्तबे से गिराकर एक गद्दार के तौर पर पेश किया। एक शख्स जिसने अपनी कौम को बचाया, वो मजहब और रियासत के मामले में इतना मुतनाज़ा कैसे हो गया? ये वो पुरअसरार सवाल है जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, और इसी सवाल का जवाब हम तारीख के अगले बाब में तलाश करेंगे।